آج دنیا کے اندر جو ناخدا ممالک ہیں وہ نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ وہ خدا کی شریعت کو مانتے ہیں، نہ ان میں پاک اور ناپاک کا کوئی کنسیپٹ ہے، نہ ان میں پاک کی کسی بھی چیز کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ وہ بتوں کو ماننے والے لوگ ہیں اور آسمان کے خدا کو نہیں مانتے۔ جو نا خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آسمان کے خدا کو ہم نہیں مانتے، جس میں روس شامل ہے، چائنا شامل ہے، جاپان شامل ہے، انڈیا شامل ہے، بہت سارے دنیا کے اندر ممالک ہیں جو نا خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آسمان کے خدا کو ہم نہیں مانتے اور اپنے بے دین ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو آسمان کے خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آسمان کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ نا خدا لوگ جو ہیں وہ دینداروں پر اثر انداز ہوتے جا رہے ہیں۔ دیندار لوگ دن بدن دنیا دار بنتے جا رہے ہیں، فیشن پرست بنتے جا رہے ہیں، اور نا خدا لوگوں کی چال ڈھال اپناتے جا رہے ہیں۔ ان کا طرز زندگی، ان کا انداز زندگی، جن کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، جن کے پاس خدا کو ماننے کی کوئی سوچ نہیں ہے، خدا دیندار لوگ ان کو اپناتے جا رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بائبل مقدس میں باتیں ہیں جو واضح طور پر لکھی ہیں، اور بے شمار ایماندار لوگ جب اس کو نہیں مانتے تو اس کو نہ ماننے کی دلیلیں دیتے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ کی بائبل سٹڈی میں ایک مشنری بہن امریکہ سے میرے لیپ ٹاپ پر کلام سنائے گی انگلش میں۔ کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ سنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جی، ہم نے ساؤنڈ سسٹم کا ارینج کیا، ہم نے بڑے اچھے مائک کا ارینج کیا اپنے سینٹر کے اندر، سارے اسٹوڈنٹس آگے بائبل سٹڈی کے لیے۔ وہ اسٹوڈنٹ بھی آ گیا، اپنا لیپ ٹاپ لے آیا۔ جس بہن نے کلام سنانا تھا وہ بہن ایک مشنری تھی، تو اس نے اس سے بات کی کہ آپ میرے سر سے بات کریں۔ تو اس امریکن مشنری جیسے ہی وہ سامنے آئی لیپ ٹاپ کی اسکرین کے اوپر، تو میں بڑا حیران ہو گیا۔ اس بہن نے اپنے سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا اور بالکل صحیح حیادار لباس پہنا ہوا تھا۔ تو میں اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا، کیونکہ شکل سے وہ انگریز لگ رہی تھی۔ تو میں نے کہا سسٹر آر یو ایشین؟ کیا آپ ایشین ہیں؟ کیا آپ ایشیا کی رہنے والی ہیں یا آپ امریکن ہیں؟ اس نے کہا آئی ایم امریکن۔ تو میں نے کہا آپ کے گیٹ اپ سے، آپ کے دوپٹے سے، آپ کے کپڑوں سے، آپ کے بالوں سے، آپ کے انداز سے تو لگ نہیں رہا کہ آپ امریکن ہیں۔ کہتی ہے واٹ ڈو یو مین؟ میں نے کہا آپ کے کلچر تو ایسا ہے نہیں ہے۔ تو مجھے کہتی ہے بردر آئی ایم ڈاٹر آف گاڈ، میں خدا کی بیٹی ہوں، اور میرے پاس بائبل کا کلچر ہے، مجھے بائبل نے اپنا کلچر دیا ہے، اور میں نے اپنے آسمانی باپ کا جو بائبل میں کلچر موجود ہے میں نے اس کو اپنا لیا ہے۔ اوہ دیٹس امیزنگ۔ میں بہت متاثر ہوا اس کی سوچ سے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے ایک بار پھر مجھے موقع بخشا کہ میں آپ کے درمیان آ سکوں اور میں خداوند کے کلام کی خدمت سر انجام دے سکوں۔ امثال پہلا باب 7ویں آیت، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ ہم نے ایک بڑی مشہور آیت خدا کلام میں سے لی ہے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے اور مسیحیوں کو تقریباً غالباً سب کو زبانی یاد ہے اور بہت زیادہ بولی جاتی ہے، بہت زیادہ یاد رکھی جاتی ہے، بہت زیادہ سنائی جاتی ہے۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا خوف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم خوف خدا سے خالی ہو کر زندگی گزاریں گے تو یہ ایک بہت زیادہ خطرناک بات ہے۔ آج میں خوف کے تعلق سے بات کروں گا۔ اگر ہماری زندگی میں خدا کا خوف ہو تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا،
اگر خدا کا خوف ہماری زندگی میں نہ ہوا تو پھر کیا نقصان ہوگا؟ ایماندار بندہ خدا کے خوف کو مانتا ہے، دیندار بندہ خدا کے خوف کو مانتا ہے۔ خدا کا خوف اس کی زندگی میں اس کا زیور ہے۔ خدا کے خوف کو مانتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کی عزت کرتا ہے، وہ خدا کی مرضی کے تابع رہتا ہے، وہ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت منصوبے بناتا ہے اور وہ اپنے خدا کی تابع داری میں رہتا ہے۔ آئیے ذرا دینداروں کا خوف دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط 12 باب اس کی 28 اور 29 آیت میں، پس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے۔ یہاں پر رسول فرما رہا ہے، عبرانیوں کا مصنف فرما رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فضل کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، بلکہ اپنے خدا کی جو عبادت ہے وہ خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے۔ یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں پڑنا ایک ہولناک بات ہے۔ خدا کے دیندار بندے اور دیندار بندیاں خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی اگر خدا کا حکم ٹوٹا یا ہم نے خدا کی نافرمانی کی، خدا ہم سے ناراض ہوگا۔ اور کلام میں لکھا ہے وہ جن کو اپنے بیٹے بناتا ہے، فرزند بناتا ہے، خدا کوڑے بھی مارتا ہے، سزائیں بھی دیتا ہے، تاکہ وہ ایک باپ ہونے کے ناطے سے ہماری تربیت کر سکے۔ یہ خوف وہ خوف نہیں ہے جب آدم نے گناہ کر لیا تو خدا نے کہا آدم تو کہاں ہے، اور آدم ڈرنے لگا اور آدم چھپنے لگا۔ خدا نے کہا آدم تو کہاں ہے؟ آدم نے کہا میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ خدا نے کہا تو کیوں ڈرا؟ کیا تو نے وہ پھل کھا لیا؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کی حالت میں رہتا ہے، خدا سے الگ دھلگ زندگی گزارتا ہے، خدا کی شریعت کو پامال کرتا ہے، تو پھر وہ خدا سے ڈرتا رہتا ہے۔ اور ایسا خوف، یہ خوف غلط ہے۔ اگر ہم خدا کے فرزند بن کے زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ہمیں خدا کی حضوری کا خوف ہوگا، آئین توڑنے کا خوف ہوگا، لیکن خدا کے ساتھ رہنے کا، خدا کی حضوری سے ہمیں خوف نہیں آئے گا۔ رومیو کے خط میں رسول لکھتا ہے، پولس رسول لکھتے ہیں، ہمیں کون سی چیز مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ نہ حال کی، نہ مستقبل کی، نہ ننگا پن، نہ کال، کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ ایمانداروں کو خدا کی حضوری سے خوف نہیں آتا، بلکہ خدا کی حضوری جو ہے وہ ان کے لیے ایک پسندیدہ بات ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ عبرانی کے خط میں خدا کہتا ہے کہ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے اس کا نام ایمانویل ہے، یعنی خدا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ ایماندار بندہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ رہتا ہے، وہ خدا کی حضوری سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن خدا کی تابع داری کا خوف، خدا کے نظم و ضبط کا خوف، خدا کی شریعت کا خوف، خدا کا خوف، خدا کے روح کا خوف یعنی احترام اس کے دل پر طاری رہتا ہے کہ جب ہم خدا کے خوف سے بھرے رہیں گے۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں، خدا سے ڈرنے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے غلط کام کرنے میں بھی ہم خوف کھاتے ہیں کہ خدا ناراض ہوگا، تو یاد رکھیں پھر علم کے دروازے کھلتے ہیں آسمان سے، حکمت کے دروازے کھلتے ہیں آسمان سے، تربیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ علم، حکمت اور تربیت، یہ تین چیزیں خدا کا خوف ماننے والے لوگوں کی زندگی میں دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جو لوگ خدا کا خوف نہیں مانتے، نہ ڈر ہو کے زندگی گزارتے ہیں، خدا کی شریعت کی پرواہ نہیں کرتے، خدا کی پرواہ نہیں کرتے، ان پر یہ علم، حکمت اور تربیت کے دروازے بند رہتے ہیں۔
پھر دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ رومیو پہلا باب دیکھیں 28ویں آیت سے کیا لکھا ہے۔ میں 28ویں آیت سے پہلے باب کے آخر تک پڑھوں گا۔ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی اور لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی، بے رحم ہو گئے۔ حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ لکھا ہے انہوں نے خدا کو جان تو لیا لیکن خدا کے لائق اس کی شکر گزاری نہ کی اور باطل خیالات میں پڑ گئے۔ انہوں نے خدا کو جاننا ناپسند کیا، لکھا ہے خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا تاکہ نالائق حرکتیں کریں، اور آگے پھر 21-22 گناہ لکھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کریں۔ وہ خدا نے ان کو ایسی حکمت کے حوالے کر دیا کہ جب ہم خدا کے خوف میں چلتے ہیں، 3 چیزوں کی بات کی ابھی ہم نے کلام میں سے پڑھا ہے۔ نمبر 1، علم کے دروازے کھلتے ہیں، حکمت کے دروازے کھلتے ہیں اور تربیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب انسان خدا کے خوف کے بغیر زندگی گزارتا ہے اور ہر گناہ کو کیے جاتا ہے، پیے جاتا ہے، تو پھر علم، حکمت اور تربیت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق 2 طرح کی حکمت ہے، ایک آسمانی حکمت ہے اور ایک شیطانی حکمت۔ جی دیکھیے یعقوب رسول کا خط 3 باب کی 13ویں آیت سے، تم میں دنا اور فہیم کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس حکم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو۔ اب سنیے گا ذرا، یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے بلکہ دنیاوی اور نفسانی اور شیطانی ہے، اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، پھر حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار، بے ریا ہوتی ہے، صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ جو لوگ خدا کا خوف مانتے ہیں خدا ان کو آسمانی حکمت دیتا ہے۔ کلام میں بھی ہم نے پڑھا کہ خدا کا خوف علم کا شروع ہے اور اسے حکمت اور تربیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ 2 قسم کی حکمت ہے، ایک حکمت آسمان سے آتی ہے اور ایک حکمت زمینی حکمت ہے، وہ شیطانی حکمت ہے، وہ نفسانی حکمت ہے۔ جب ہم خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر خدا ہمیں آسمانی حکمت دیتا ہے۔ جب لوگ خدا کے خوف کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، خدا کا خوف ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو پھر خدا ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کرتا ہے، اور وہاں جو 21-22 گناہ لکھے ہیں پھر وہ انسان ان کو کرتا ہے، خدا اسے ان گناہوں کے سپرد کر دیتا ہے اور پھر وہ نالائق حرکتیں کرتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کے خوف کو مانتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے، جو حکمت اوپر سے آتی ہے اس کی خوبیاں دیکھیے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، نمبر 1، پھر ملنسار ہوتی ہے، 2، حلیم ہوتی ہے، 3، تربیت پذیر ہوتی ہے، 4، رحم، 5، اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، 6، بے طرفدار، 7، بے ریا، 8۔ یہ 8 قسم کی، اور آگے لکھے اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ 9 قسم کے پھل اس حکمت کے اندر موجود ہیں جو اوپر سے آتی ہے، اور یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں۔ جب انسان خدا کا خوف مانتا ہے تو پھر وہ اپنے منہ سے گالی بکنے سے پرہیز کرتا ہے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہے،
گندی باتیں کرنے سے پرہیز کرتا ہے، گندی باتیں سننے سے پرہیز کرتا ہے، سوشل میڈیا کے فضول اور بیہودہ پروگرام سے پرہیز کرتا ہے، پھر انسان ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ اگر میں یہ دیکھوں گا، یہ میں سوچوں گا، یہ میں کروں گا تو میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا کا خوف علم کا شروع ہے، اور احمق جو ہے وہ حکمت اور تربیت سے محبت نہیں کرتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اگر ہم خدا کے خوف میں زندگی گزاریں تو خدا جو ہے وہ ہمیں عالم بالا کی حکمت دے گا، لیکن اگر ہم انسان خدا کے خوف میں نہ زندگی گزارے تو پھر کلام میں لکھا ہے وہ شیطانی حکمت اور شیطان کے ساتھ ایک ہو جائے گا، اور پھر خدا اس کو ناپسندہ عقل کے حوالے کرے گا اور پھر وہ نالائق حرکتیں کرے گا۔ دیکھیں استثنا 10 باب کی 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے، پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اسے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے۔ کہ ہمیں اپنے زندگی کے اندر، اپنے سینوں میں، اپنے ذہن میں، اپنے جذبات میں، اپنے ایموشنز کے اندر ہر صبح، ہر شام، ہر دوپہر خدا کے خوف کو ماننے کی ضرورت ہے۔ جس زندگی میں خدا کا خوف ہوگا وہ زندگی بابرکت ہو جائے گی، جس گھر کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ گھرانہ بابرکت ہو جائے گا، جس ملک کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ ملک بابرکت ہو جائے گا۔ لیکن جہاں خدا کا خوف ختم ہو جائے گا وہاں ظلم ہوگا، اور وہاں پر انسان جو ہے وہ شیطانی حکمت اور شیطانی عقل کی گرفت میں آ جائے گا اور معاشرے تباہ ہو جائیں گے۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔